آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ ایران کے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنائی کا آج ایک اور پیغام جاری ہوا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ خلیج فارس کا روشن مستقبل امریکہ سے پاک ہوگا۔ آبنائے ہرمز کے نئے نظام سے خطے کے تمام ممالک مستفید ہوں گے۔ بالکل، یہ اہم لائن ہے۔ اور ایران اپنی جوہری اور میزائلی صلاحیتوں کا تحفظ کرے گا۔ بالکل، یہ ٹرمپ کو انہوں نے پیغام دے دیا۔ ٹرمپ مین وائل نو مور مسٹر نائس گائے، نو مور مسٹر نائس گائے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جوہری معاہدہ ہونے تک ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ چنانچہ تیل کی جو قیمت ہے آج $126 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ یوں 2022 کی جو بلند ترین قیمت تھی اس کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، اور ہمیں امکان ہے کہ ان قریب رات 12 بجے شاید اور میرا خیال ہے یقیناً اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کو سانس لینے دو کیونکہ اس کے بند ہونے سے عالمی معیشت کا دم گھٹ رہا ہے۔ کیا I can't breathe۔ عجیب جملہ ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے بارے میں امریکی حکمت عملی پہ جرمن چانسلر فریڈرک مرز کی تنقید کا ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ مرز صاحب اپنا دھیان خامخواہ کی باتوں کی بجائے یوکرین کی جنگ ختم کرانے میں توجہ دیں اور امیگریشن اور توانائی کے بحران سے ٹوٹنے پھوٹنے والے جرمن نظام کو ٹھیک کریں۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ جرمنی میں تعینات چند ہزار امریکی فوجیوں کو واپس بلانے پہ غور کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ ہفتے جرمن چانسلر نے کہا تھا کہ ایران امن مذاکرات کے معاملے پہ امریکہ کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صدر ٹرمپ اس بحران سے کیسے نکلیں گے۔ بھائی نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یار یہ چیز اتنی لمبی چلنی ہے، کیونکہ میرا تو خیال تھا کہ ہفتے 10 دن میں گیم ختم ہو جائے گی، تو میں نے بڑا پرزور اسٹارٹ کرنا تھا ٹرمپ سے، اور ٹرمپ مان بھی اور ٹرمپ کہتا کہ یار اگر آپ نے بولا، آپ بھائی نے بولا ہے یار۔ ایک اور خبر جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے یہ کہ اسرائیل نے غزہ کے لیے امدادی سامان لانے والے بین الاقوامی امدادی بیڑے گلوبل سمودھ فلیٹولا کو بیچ سمندر میں روک کے لگ بھگ 250 رضاکاروں کو حراست میں لے لیا اور کئی کشتیوں کے انجن بھی ناکارہ کر دیے۔ جی، اب ان کو یونان بھیجا جائے گا۔ ماضی میں کو گرفتار کر کے اغوا کر کے ایکچولی، کیونکہ رکھا بھی جاتا تھا اسرائیل میں، کٹ بھی لگاتی گریٹا تھرنبرگ کو تو جنسی تشدد، جنسی ہراسگی کا بھی شکار بنایا تھا۔ تو اس بار چلے اتنا کر رہے ہیں کہ اس بار یونان بھیج رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے آج مزید 16 لوگوں کو لبنان میں بھی قتل شہید کر دیا ہے۔ اور اب یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ جو آبنائے ہرمز ہے وہ تو پتہ نہیں کب تک بند رہے، تو کیا اب اگر آئندہ کبھی بند ہوئی تو پھر کیا کرے گی دنیا؟ اس کے راستوں پہ بھی دھیان دیا جا رہا ہے۔ لیکن جو بنیادی سوال ہے، جو کم از کم امریکہ کی کیلکولیشن ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ناکہ بندی برقرار رکھی تو ایران اپنے گھٹنوں پر آ جائے گا۔ رائٹ۔ آج جو ایرانی مجلس کے اسپیکر ہیں انہوں نے بڑا طنز کیا۔ انہوں نے کہا صاحب 3 دن گزر گئے ہمارے ابھی تک تیل کے کنویں پھٹے نہیں ہیں۔ ہاں، یہ بھی ایک ایشو چل رہا ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ ایران کب تک برداشت کر سکتا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ تقریباً ہر دن ہی یہ سوال پوچھا جاتا ہے، لیکن کیا کرے، صورتحال ہی کچھ یوں ہے۔ اور ایران کے لیے دنیا تو چلیں اپنی کاؤنٹر پلاننگ کر رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ایران کے لیے کیا متبادل ہیں آبنائے ہرمز کے لیے؟ شاہزیب۔ تو ہم پچھلے 1-2 دن سے یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ متبادل راستے کیا ہو سکتے ہیں انرجی سپلائز کے، جب تک آبنائے ہرمز بند ہے اور بلاکیڈ بھی چل رہا ہے۔ تو سعودی عرب سے میرا خیال شروع کر لیتے ہیں کیونکہ بڑا آئل پروڈیوسر ہے، اور اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس کی ایک ایسٹ ویسٹ پائپ لائن ہے، کوئی 1200 کلومیٹر لمبی ہے، جو ریڈ سی تک آئل پہنچانے کی کیپیسٹی رکھتی ہے۔ اس کی ویسے کہا جاتا ہے کہ جو تھیوریٹیکل کیپیسٹی ہے وہ 7 ملین بیرل پر ڈے ہے، لیکن عملاً کہا جاتا ہے کہ اس سے کہیں کم، تقریباً 4 ملین
بیرل پر ڈے جو ہے وہ تیل وہاں سے بھیجا جا رہا ہے. اور وہاں کا جو پورٹ ہے یانبان پورٹ, وہاں سے دو راستے بنتے ہیں جہاں سے سعودی عرب آئل ایکسپورٹ کر رہا ہے ان دنوں میں. ایک ہے ظاہر ہے کہ باب المندب والا راستہ جہاں سے آپ ایشیا کو تیل کی ترسیل کر سکتے ہیں, اور دوسرا ہے ایجپٹ والا سوئز کینال والا جہاں سے آپ یورپ تیل بھیج سکتے ہیں. یہ پائپ لائن بہت عرصے پہلے بنائی تھی سعودی عرب نے. اس پورے کرائسس میں اس کو وہ کافی کام آئی ہے, اور وہاں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کام چل رہا ہے. اسی طرح متحدہ عرب امارات کی بات کریں تو فجیرہ, ابو دھابی فجیرہ کی جو پائپ لائن ہے جسے ایڈنوک آپریٹ کرتا ہے, وہاں سے گلف آف عمان آپ تیل نکال سکتے ہیں. آپ کو اپنا ہرمز میں جو پریشانیاں چل رہی ہیں اس کو آپ سرکموینٹ کر سکتے ہیں. اس پائپ لائن کی کیپیسٹی کے بارے میں بھی مختلف اعداد و شمار ہیں, لیکن کم از کم 1.5 ملین بیرل پر ڈے کہا جاتا ہے کہ یہاں سے تیل کی ترسیل ممکن ہے. اسی طرح اگر ہم عراق کی بات کر لیں, ایک اور تیل پیدا کرنے والا ملک, تو اس کے شمال میں کرکک سے ترکی کی طرف میڈیٹرینین کے راستے پائپ لائن ہے جہاں سے کہا جاتا ہے کہ 1,70,000 بیرل پر ڈے جو ہے وہ فی الحال تیل ترسیل ہو رہا ہے. لیکن ان کی اب کوشش ہے, ترکی اس میں بہت دلچسپی رکھتا ہے کہ اس کی کیپیسٹی بڑھا کر 2,50,000 بیرل پر ڈے جو ہے وہ کی جائے. تو یہ تو ہو گئے 3 ملک. ایران کی آپ بات کر رہے تھے, تو ایران کی بھی ایک پائپ لائن بنی ہوئی ہے گورے جسک کے نام سے, جو سیدھا جو ہے گلف آف عمان تیل کی ترسیل کر سکتی ہے. اس کی کیپیسٹی جو ہے محدود ہے, 1 ملین بیرل پر ڈے ہے. لیکن چونکہ جو ٹرمینلز وغیرہ ہیں وہ فلی طور پہ کمپلیٹ نہیں ہیں, بنے ہوئے نہیں ہیں, تو یہ فلی فنکشنل نہیں ہے. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو مشکل دنوں میں کام دے سکتی ہیں, لیکن یہ فلی آپریشنل نہیں ہے. کیپیسٹی کے ایشوز ہیں, کاسٹ کے ایشوز ہیں ان 3-4 پائپ لائنز کی جو ہم نے بات کی, جس کی وجہ سے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ آبنہ ہرمز کا اس لیے کوئی خاص نیب البدل نہیں ہے. یہ ایک ایسا چوک پوائنٹ ہے گلوبل آئل سپلائی کے لیے کہ جس طرح سے یہ بند ہوا ہے, اور پھر امریکہ نے بھی بلاکیڈ لگایا ہوا ہے, آپ متبادل راستے تھوڑا بہت آپ کچھ کام کر سکتے ہیں, لیکن اٹ کین نیور بی بزنس ایز یوزول, اور نہ ہی اس کی کوئی اتنی زیادہ تیاری کی ہوئی تھی ان سارے ملکوں نے. تو جہاں تک آئل کے تعلق ہے, آف کورس اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ انڈسپینسبل ہے, لیکن جب اب LNG کی بات کریں گے تو وہ اور بھی زیادہ انڈسپینسبل ہے, بیکاز اس کے تو متبادل روٹس جو ہیں قطر سے خاص اور ہیں ہی نہیں. تو گھوم پھر کے بعد یہی کہ جس پرابلم میں پورا ورلڈ سپلائی آ گئی ہے, اور آج UN کے سیکرٹری جنرل بھی بیچارے بار بار یہی التجا کر رہے ہیں کہ رائٹ ٹو نیویگیشن بحال کریں, اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولیں. ان کی جو اپیلیں ہیں ہمیشہ کی طرح they are falling on deaf ears, لیکن that's where we are at the moment. That's where we are. اچھا, اس میں ایران کے پاس جو کیسپین سی کا روٹ ہے, ہاں کیسپین سی کا روٹ ہے, اور وہاں سے وہ سینٹرل ایشیا سے کنیکٹ کر سکتا ہے. ظاہر ہے تیل تو نہیں پہنچا سکتا, باقی جو خوراک ہے اور باقی جو چیزیں ہیں ضروریات کی وہ سینٹرل ایشیا کے راستے آ سکتی ہیں, رشیا کے راستے آ سکتی ہیں. کوئی $4.5 بلین کا اس وقت ٹریڈ ہے رشیا اور ایران کا, اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن وہی بات جو ابھی شاہ زیب نے کی کہ آبنہ ہرمز ہے, اتنے بلک میں تو آپ کو ضروریات نہیں. ہاں لیکن زندہ رہنے کے لیے یہ روٹ بھی موجود ہے. اور دوسرا جو ہے ابھی حال ہی میں ہم نے اس پہ بات بھی کی تھی کہ جو کراچی پورٹ ہے, اس کے ذریعے وایا بلوچستان ایران کو سامان بھیجا جا سکتا ہے, اور بھیجا جا رہا ہے. اور لگ بھگ 3,000 کنٹینر جو جمع ہو گئے تھے کراچی پورٹ پہ, ان کو انہوں نے بھیج دیا ہے. اب اس کی کیا انہوں نے قانونی گنجائش نکالی ہے کہ جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں ان میں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ایک راستہ تو نکالا ہوگا کہ وہ لاگو نہیں ہو رہا اس شپمنٹ پہ. لیکن بہرحال یہ بھی ایک بریدنگ سپیس ہے ایران کے لیے. اب مجھے سب سے زیادہ ترس آ رہا ہے شاہ زیب بحرین پہ اور قطر پہ اور کویت پہ, کہ وہ جو جھیل ہے نا خلیج فارس کی, اس میں بیچارے بند ہیں تینوں کے تینوں. دیکھیں آبنہ ہرمز کا جس طرح سے ایران نے اس کو بلاک کیا,
بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں، اور اب ہر ملک کی اپنی جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے جی اس میں متبادل راستوں پہ ان کو کام کرنا ہوگا، خاص کر کے جو آئل پروڈیوسنگ ملک ہیں۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ابھی آج رات بھی توقع ہے کہ پاکستان میں بھی جو ہے تیل کی قیمتیں اوپر جائیں گی، یہ سچویشن بھی جو ہے آلٹرنیٹیو رینیویبل انرجی کی طرف لوگوں کو پش کر رہے ہیں، ایبسلیوٹلی کیونکہ اب یہ ایک انپریڈکٹیبل، مطلب اس حد تک انپریڈکٹیبل تھا کہ ایران کی دھمکیاں تو تھیں کہ ہم پہ اب حملہ کریں گے تو ہم بند کر دیں گے، لیکن کسی نے سوچا نہیں تھا کہ وہ اتنا افیکٹولی پورا یہاں سے جو ٹریڈ ہے وہ بند ہو جائے گا۔ ایک انہونی چیز تھی جو اب ہو چکی ہے، اور اب یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا فار نیشنز ایز ویل ایز انڈیویجولس کہ وہ گوئنگ فارورڈ وہ جو ہے اپنی دیگر پلاننگ کریں، لانگ ٹرم پلاننگ کریں، اپنے آپ کو انرجی سیکیور کریں۔ اور آپ نے درست فرمایا یہاں پر شاہزیب، یہاں پر دو چیزیں ہیں۔ جو آئل پروڈیوسنگ نیشنز ہیں ان کو ظاہر ہے کہ متبادل رستے چاہیے، آئل پائپ لائنز ہوں یا جو بھی وہ ایک سال میں تو نہیں مل سکتی، وہ ایک سال میں نہیں مل سکتی۔ اور جو آئل ڈیپینڈنٹ اکانومیز ہیں ان کے لیے اب یہ ایک لگژری نہیں ہے کہ جی او یار میرا بڑا موڈ ہو رہا ہے میں گرین ٹیکنالوجی کی طرف جاؤں، میں ای وی کی طرف جاؤں۔ اب یہ زندگی اور موت کا ہے، اور اس زندگی اور موت کا ہے تو مطلب، لیکن اس میں بھی مطلب ایک یا دو دہائیاں تو کہیں نہیں گئی سر، لیکن ایونچولی اگر فاسل فیول سے اگلے 50 سال میں جان چھوٹنی تھی تو اب 20 سال میں جان چھوٹ جائے گی، ایسا لگ رہا ہے۔ یہ ایکسیلریٹر ہے۔ میں اگر آپ کو ایک تھوڑی سی مطلب پتہ نہیں اس پہ اپلائی ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن جب سلطنت عثمانیہ نے یورپ کے لینڈ ٹریڈ روٹس کاٹ دیے تھے ایشیا کے ساتھ، بھارت کے ساتھ، جو بھی وہاں پر ریاستیں تھیں اس وقت، تو کیا ہوا؟ اس چکر میں وہ امریکہ پہنچ گئے کیونکہ انہوں نے وہ دوسری روٹ نکال دی، پورا افریقہ کا چکر کاٹ کے، تو اگین پانی کی طرح لوگ بھی اپنا راستہ نکال ہی لیتے ہیں۔ اس وقت آئی تھنک ابھی میں 2-3 آرٹیکل پڑھا تھا سواسنی حیدر صاحبہ کا دا ہندو میں، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اس وقت شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ اگر ہم نے چابہار پہ، بھارت نے چابہار پہ سٹانس لے لیا ہوتا تو ہماری بھارت کے لیے یہ ایک بہت بڑی اس وقت اپرچونٹی ہوتی۔ لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ ابھی میرا خیال ہے کہ اس اتوار کو جو سینکشنز ویور دیا تھا امریکہ نے بھارت کو، وہ ایکسپائر ہو گیا ہے، اور ان طرح کے حالات میں وہ رینیو ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ ایک ہوتا ایڈوانٹیج انڈیا کے لیے if they had stuck to it، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اور لاسٹلی گوادر پورٹ بندرگاہ کی اگر ہم بات کریں تو صرف اپریل میں 11,000 شپنگ کنٹینرز ہینڈل کیے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ شاید اتنی بڑی تعداد نہیں ہے، لیکن پھر آپ یہ بھی نہ سمجھیں، جی یہ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ماضی کے حساب سے کمپیئر کریں تو سر ٹھیک پورے ٹھاک 2025 میں شاہزیب 8,300، ایک مہینے میں 11,000، اور حالانکہ 3 برتھ ہیں ابھی فی الحال، حالانکہ 3 برتھس ہیں ابھی تک۔ بہرحال ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر ایک بہت ہی پریسنگ ہیلتھ ایشو ہے پاکستان کا، اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ ایران کے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنائی کا آج ایک اور پیغام جاری ہوا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ خلیج فارس کا روشن مستقبل امریکہ سے پاک ہوگا۔ آبنائے ہرمز کے نئے نظام سے خطے کے تمام ممالک مستفید ہوں گے، بالکل یہ اہم لائن ہے، اور ایران اپنی جوہری اور میزائلی صلاحیتوں کا تحفظ کرے گا۔ بالکل، یہ ٹرمپ کو انہوں نے پیغام دے دیا۔ ٹرمپ مین وائل نو مور مسٹر نائس گائے، نو مور مسٹر نائس گائے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جوہری معاہدہ ہونے تک ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ چنانچہ تیل کی جو قیمت ہے آج $126 فی بیرل تک پہنچ گئی، یوں 2022 کی جو بلند ترین قیمت تھی اس کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، اور ہمیں امکان ہے کہ ان قریب رات 12 بجے شاید اور میرا خیال ہے یقیناً۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کو سانس لینے دو، کیونکہ اس کے بند ہونے سے عالمی معیشت کا دم گھٹ رہا ہے۔ کیا I can't breathe۔ عجیب جملہ ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے بارے میں امریکی حکمت عملی پہ جرمن چانسلر فریڈرک مرز کی تنقید کا ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ مرز صاحب اپنا دھیان خامخواہ کی باتوں کی بجائے یوکرین کی جنگ ختم کرانے میں توجہ دیں اور امیگریشن اور توانائی کے بحران سے ٹوٹنے پھوٹنے والے جرمن نظام کو ٹھیک کریں۔
ٹرمپ نے کہا کہ وہ جرمنی میں تعینات چند ہزار امریکی فوجیوں کو واپس بلانے پہ غور کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ ہفتے جرمن چانسلر نے کہا تھا کہ ایران امن مذاکرات کے معاملے پہ امریکہ کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صدر ٹرمپ اس بحران سے کیسے نکلیں گے۔ بھائی نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یار یہ چیز اتنی لمبی چلنی ہے، کیونکہ میرا تو خیال تھا کہ ہفتے 10 دن میں گیم ختم ہو جائے گی، تو میں نے بڑا پرزور اسٹارٹ کرنا تھا ٹرمپ سے، اور ٹرمپ مان بھی اور ٹرمپ کہتا کہ یار اگر آپ نے بولا، آپ بھائی نے بولا ہے۔ ایک اور خبر جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے یہ کہ اسرائیل نے غزہ کے لیے امدادی سامان لانے والے بین الاقوامی امدادی بیڑے گلوبل سمودھ فلیٹولا کو بیچ سمندر میں روک کے لگ بھگ 250 رضاکاروں کو حراست میں لے لیا اور کئی کشتیوں کے انجن بھی ناکارہ کر دیے۔ جی، اب ان کو یونان بھیجا جائے گا۔ ماضی میں کو گرفتار کر کے، اغوا کر کے ایکچولی، کیونکہ رکھا بھی جاتا تھا اسرائیل میں، کٹ بھی لگاتی گریٹا تھرنبرگ کو تو جنسی تشدد، جنسی ہراسگی کا بھی شکار بنایا تھا۔ تو اس بار چلے اتنا کر رہے ہیں کہ اس بار یونان بھیج رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے آج مزید 16 لوگوں کو لبنان میں بھی قتل شہید کر دیا ہے۔ اور اب یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ جو آبنائے ہرمز ہے وہ تو پتہ نہیں کب تک بند رہے، تو کیا اب اگر آئندہ کبھی بند ہوئی تو پھر کیا کرے گی دنیا؟ اس کے راستوں پہ بھی دھیان دیا جا رہا ہے، اس پہ راستوں پہ بھی دھیان دیا جا رہا ہے۔ لیکن جو بنیادی سوال ہے، جو کم از کم امریکہ کی کیلکولیشن ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ناکہ بندی برقرار رکھی تو ایران اپنے گھٹنوں پر آ جائے گا۔ رائٹ۔ آج جو ایرانی مجلس کے اسپیکر ہیں انہوں نے بڑا طنز کیا، انہوں نے کہا صاحب 3 دن گزر گئے ہیں، ہمارے ابھی تک تیل کے کنویں پھٹے نہیں ہیں۔ ہاں، یہ بھی ایک ایشو چل رہا ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ ایران کب تک برداشت کر سکتا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ تقریباً ہر دن ہی یہ سوال پوچھا جاتا ہے، لیکن کیا کرے، صورتحال ہی کچھ یوں ہے۔ اور ایران کے لیے دنیا تو چلیں اپنی کاؤنٹر پلاننگ کر رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ایران کے لیے کیا متبادل ہیں آبنائے ہرمز کے لیے؟ شاہزیب۔ تو ہم پچھلے 1-2 دن سے یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ متبادل راستے کیا ہو سکتے ہیں انرجی سپلائیز کے، جب تک آبنائے ہرمز بند ہے اور بلاکیڈ بھی چل رہا ہے۔ تو سعودی عرب سے میرا خیال شروع کر لیتے ہیں، کیونکہ بڑا آئل پروڈیوسر ہے، اور اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس کی ایک ایسٹ ویسٹ پائپ لائن ہے، کوئی 1200 کلومیٹر لمبی ہے، جو ریڈ سی تک آئل پہنچانے کی کیپیسٹی رکھتی ہے۔ اس کی ویسے کہا جاتا ہے کہ جو تھیوریٹیکل کیپیسٹی ہے وہ 7 ملین بیرل پر ڈے ہے، لیکن عملاً کہا جاتا ہے کہ اس سے کہیں کم، تقریباً 4 ملین بیرل پر ڈے جو ہے وہ تیل وہاں سے بھیجا جا رہا ہے۔ اور وہاں کا جو پورٹ ہے، یانبان پورٹ، وہاں سے 2 راستے بنتے ہیں جہاں سے سعودی عرب آئل ایکسپورٹ کر رہا ہے ان دنوں میں۔ ایک ہے ظاہر ہے کہ باب المندب والا راستہ، جہاں سے آپ ایشیا کو تیل کی ترسیل کر سکتے ہیں، اور دوسرا ہے ایجپٹ والا، سوئز کینال والا، جہاں سے آپ یورپ تیل بھیج سکتے ہیں۔ یہ پائپ لائن بہت عرصے پہلے بنائی تھی سعودی عرب نے، اس پورے کرائسس میں اس کو وہ کافی کام آئی ہے، اور وہاں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کام چل رہا ہے۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات کی بات کریں تو فجیرہ، ابوظہبی فجیرہ کی جو پائپ لائن ہے جسے ایڈنوک آپریٹ کرتا ہے، وہاں سے گلف آف عمان آپ تیل نکال سکتے ہیں۔ آپ کو اپنا ہرمز میں جو پریشانیاں چل رہی ہیں اس کو آپ سرکموینٹ کر سکتے ہیں۔ اس پائپ لائن کی کیپیسٹی کے بارے میں بھی مختلف اعداد و شمار ہیں، لیکن کم از کم 1.5 ملین بیرل پر ڈے کہا جاتا ہے کہ یہاں سے تیل کی ترسیل ممکن ہے۔ اسی طرح اگر ہم عراق کی بات کر لیں، ایک اور تیل پیدا کرنے والا ملک، تو اس کے شمال میں کرکک سے ترکی کی طرف میڈیٹرینین کے راستے پائپ لائن ہے، جہاں سے کہا جاتا ہے کہ 1,70,000 بیرل پر ڈے جو ہے وہ فی الحال تیل ترسیل ہو سکتا ہے، ہو رہا ہے۔ لیکن ان کی اب کوشش ہے، ترکی اس میں بہت دلچسپی رکھتا ہے کہ اس کی کیپیسٹی بڑھا کر 2,50,000 بیرل پر ڈے جو ہے وہ کی جائے۔
تو یہ تو ہو گئے 3 ملک. ایران کی آپ بات کر رہے تھے تو ایران کی بھی ایک پائپ لائن بنی ہوئی ہے گورے جسک کے نام سے جو سیدھا جو ہے گلف آف عمان تیل کی ترسیل کر سکتی ہے. اس کی کیپیسٹی جو ہے محدود ہے, 1 ملین بیرل پر ڈے ہے. لیکن چونکہ جو ٹرمینلز وغیرہ ہیں وہ فلی طور پہ کمپلیٹ نہیں ہیں, بنے ہوئے نہیں ہیں, تو یہ فلی فنکشنل نہیں ہے. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو مشکل دنوں میں کام دے سکتی ہیں, لیکن یہ فلی آپریشنل نہیں ہے. کیپیسٹی کے ایشوز ہیں, کاسٹ کے ایشوز ہیں ان 3-4 پائپ لائنز کی جو ہم نے بات کی, جس کی وجہ سے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کا اس لیے کوئی خاص نیب البدل نہیں ہے. یہ ایک ایسا چوک پوائنٹ ہے گلوبل آئل سپلائی کے لیے کہ جس طرح سے یہ بند ہوا ہے اور پھر امریکہ نے بھی بلاکیڈ لگایا ہوا ہے. آپ متبادل راستے تھوڑا بہت آپ کچھ کام کر سکتے ہیں, لیکن اٹ کین نیور بی بزنس ایز یوزول, اور نہ ہی اس کی کوئی اتنی زیادہ تیاری کی ہوئی تھی ان سارے ملکوں نے. تو جہاں تک آئل کے تعلق ہے, آف کورس اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ انڈسپینسبل ہے, لیکن جب اب LNG کی بات کریں گے تو وہ اور بھی زیادہ انڈسپینسبل ہے, بیکاز اس کے تو متبادل روٹس جو ہیں قطر سے اور ہیں ہی نہیں. تو گھوم پھر کے بعد یہی کہ جس پرابلم میں پورا ورلڈ سپلائی آ گئی ہے, اور آج UN کے سیکرٹری جنرل بھی بیچارے بار بار یہی التجا کر رہے ہیں کہ رائٹ ٹو نیویگیشن بحال کریں, اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولیں. ان کی جو اپیلیں ہیں ہمیشہ کی طرح دے آر فالنگ آن ڈیف ایئرز, لیکن دیٹس ویئر وی آر ایٹ دا مومنٹ. اچھا, اس میں ایران کے پاس جو ویلکم بیک. لگ بھگ 2 برس پہلے کی بات ہے کہ میڈیا میں لاڑکانہ کی تحصیل رتو ڈیرو کے حوالے سے خاصا ادھم مچا تھا, کیونکہ وہاں بظاہر ڈسپوزیبل سرنجوں کو کئی بار استعمال کرنے کے نتیجے میں سینکڑوں کم عمر بچوں میں ایڈز وائرس منتقل ہو گیا تھا. گزشتہ ہفتے جنوبی پنجاب کے شہر تونسا سے BBC کے توسط سے بھی یہ خبر آئی کہ وہاں ڈسپوزیبل آلودہ سرنجوں کے استعمال سے پچھلے 2.5 برس کے دوران HIV سے متاثر بچوں کے تقریباً 350 کیسز سامنے آئے. بظاہر حکومتیں وقتی بھاگا دوڑی بھی کرتی ہیں, نوٹس بھی لیتی ہیں, مگر پھر کچھ عرصے بعد ملک کے کسی اور کونے سے اس طرح کی افسوسناک کہانی سر اٹھا کے سامنے آ جاتی ہے. 5 برس پہلے یعنی 31 جولائی 2021 کو پاکستان میں ری یوزیبل سرنجوں کی تیاری اور استعمال پہ پابندی لگ گئی, مگر آج بھی یہاں دوبارہ استعمال ہونے والی روایتی سرنجیں طرح طرح کے لیبلز لگا کے فروخت ہو رہی ہیں. امور صحت سے متعلق سرکردہ صحافی وقار بھٹی نے اس بارے میں ایک تازہ تحقیقاتی رپورٹ بھی مرتب کی ہے. ذرا دیر پہلے ہم نے وقار بھٹی سے ان کی تحقیق کا نچوڑ جاننا چاہا. پاکستان میں پچھلے 15 مہینوں میں HIV سے 2108 بچے متاثر ہوئے ہیں پورے ملک میں, یعنی کہ 2108 بچے متاثر ہوئے ہیں HIV سے گزشتہ 15 مہینوں میں, جن میں 2025 اور یہ 3 مہینے جنوری, فروری اور مارچ شامل ہیں. اور ان میں سے 70% بچے جو ہیں وہ سندھ میں پازیٹیو ہوئے ہیں HIV سے, یعنی کہ 1515 بچے. یہ تو ہو گئی بچوں کی صورتحال, اور یہ سارے وہ ہیں جو کہ انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرول کے برے استعمال سے, یعنی کہ ری یوز آف سرنجز اور نیڈلز کے دوبارہ استعمال سے یہ بچے HIV میں مبتلا ہوئے ہیں. اور کل جو ہے, بلکہ پرسوں جو ہے, گلوبل رپورٹ آئی ہے WHO کی ہیپاٹائٹس پہ, اور اس میں کہا گیا ہے, اس کا ایک ہی جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ پاکستان از دی لارجسٹ کنٹریبیوٹر آف ہیپاٹائٹس C ان دا ورلڈ. تو اور اس کی بھی سب سے بڑی وجہ آلودہ سرنجز, نیڈلز, اور یہ جو خون ہے وہ ہے جو غیر اسکرین شدہ خون ہوتا ہے, آلودہ خون. اچھا, یہ جو سرنجز ہیں استعمال دوبارہ قابل استعمال والی, یہ بیسیکلی بن رہی ہیں گدون امازئی میں. خیبر پختونخوا کا جو ایک انڈسٹریل زون ہے گدون امازئی, وہاں پر یہ سرنجز تیار ہو رہی ہیں, دھڑلے سے تیار ہو رہی ہیں, اور وہاں سے ٹرکوں کے ٹرک بھر کے نہ صرف خیبر پختونخوا میں, پشاور میں اور اس خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں فروخت ہو رہی ہیں, بلکہ اس کے علاوہ پنجاب, سندھ, بلوچستان, غرض یہ کہ جہاں بولیں گے وہاں سے یہ سرنج مل جائے گی. میری جو تحقیق تھی اس کے مطابق میں نے یہ سرنجز منگوائی تو مجھے سب سے پہلے جیکب آباد سندھ سے ملی,
اس کے بعد ملتان سے ملی، اس کے بعد لاہور سے ملی، اس کے بعد پشاور سے ملی. تو میرے پاس ایک بورا بھرا ہوا ہے ان سرنجز کا جو کہ یہ ری یوزیبل ہیں اور یہ آرام سے مجھے مل گئی ان شہروں سے. اس کے بعد ایک اور انکشاف یہ ہوا کہ جو 80 سرنجز تھیں آٹو ڈسیبل سرنجز، جو کہ ایک دھوکہ ہے کہ یہ جی ایک دفعہ استعمال ہوں گی اس کے بعد دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتی، وہ بھی سرنجز جو ہیں ان کے اوپر تو ایڈی لکھا ہوا تھا، لیکن جب اندر سے کھول کے دیکھا تو وہ اس کا جو پلنجر تھا اس کو آپ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آپ آگے پیچھے موو کر سکتے تھے، یعنی کہ اس کو دوبارہ استعمال کر سکتے تھے. تو ایک تو یہ دھوکہ ہے کہ وہ دوبارہ استعمال ہو سکتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کی قیمت بھی زیادہ ہے، یہ کہہ کر کہ یہ آٹو ڈسیبل ہیں تو وہ زیادہ قیمت بھی ان کی لی جا رہی ہے. لیکن اچھا، آج ہمیں میری آج بات ہو رہی تھی ڈریپ کے سی او صاحب سے، ڈاکٹر عبید اللہ سے، تو انہوں نے ایک اور انکشاف کیا. انہوں نے کہا کہ وقار بھٹی، ہمارے ملک میں تمہیں پتہ ہے کہ کتنی سرنجز ایک سال میں استعمال ہوتی ہیں؟ میں نے کہا نہیں جی آپ بتائیں گے. تو انہوں نے کہا ہمارے ملک میں 1.5 سے 2 ارب سرنجز جو ہے سالانہ استعمال ہوتی ہیں، اور یہ اتنا بڑا نمبر ہے کہ جس کو ایفیکٹولی مانیٹر کرنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل کام ہے. تو پاکستان میں ایک تو یہ کہ سرنجز کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہ بہت بڑا بزنس ہے اور اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. تو یہ صورتحال ہے جس کے نتیجے میں پچھلے 15 مہینوں میں 2108 بچے، تعداد زیادہ ہے، یہ تو صرف وہ ہیں جو سامنے آئے ہیں. پنجاب کا 3 مہینے کا ڈیٹا نہیں ہے، اور تقریباً 12-13 ملین 1 کروڑ 20 سے 1 کروڑ 30 لاکھ افراد جو ہیں ہیپیٹائٹس بی اور سی کا شکار ہیں. تو اس کا یہ انہی کی وجہ سے ہے. مطلب کہ جتنے بھی اعداد و شمار ہمارے سامنے آتے ہیں، اتنے بچوں کو ایچ آئی وی ہوگی، اتنے کو ہیپیٹائٹس ہوگی، یہ ٹپ آف دی آئس برگ کا ٹپ ہے، اگر اربوں میں یہاں پر حساب لگایا جا رہا ہے. مطلب یہ سننے کے بعد آدمی کیا بات کرے، قسم سے. ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کو بہرحال ہم نے زحمت دی ہے، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا اس رپورٹ کے حوالے سے اور بڑے دکھ کا اظہار کیا تھا. یہ 2021 میں پاکستان میں 2 ml 3 ml اور 5 ml کی جو دوبارہ قابل استعمال سرنجیں ہیں وہ بین ہوئی تھیں. ظاہر ہے کہ یہ پابندی گزشتہ دور میں لگی تھی جب آپ جو ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہیں وہ بھی وفاقی سطح پہ صحت کے معاملات سے منسلک تھے. تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے ہوتے ہوئے پابندی لگی تھی؟ جی، بلکہ میں ہی اس کا بنیادی ڈرائیور تھا. اس لیے کہ جب لاڑکانہ کے قریب رتو ڈیروں میں جب یہ ایپیڈیمک ہوا تھا تو میں وہاں گیا تھا، اور وہاں پہ جب میں نے یہ اسٹیبلش کر لیا کہ یہ سرنجز کی وجہ سے بچے انفیکٹ ہو رہے ہیں، تو اسلام آباد واپس آ کے میں نے ایک ٹاسک فورس بنائی تھی، ٹاسک فورس آن انجیکشن سیفٹی، جنہوں نے اب ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا جس کی سب سے بڑی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ ان سرنجوں کو ہمیں بین کر دینا چاہیے. تو بڑی لمبی سٹوری ہے، تقریباً 1.5-2 سال ہم نے اس کے اوپر کام کیا، اور فائنلی ہم نے پھر ایک لاء کے ذریعے ان کو بین کر دیا. مینوفیکچر، امپورٹ اینڈ یوز آف ڈسپوزیبل سرنجز جو کہ ری یوز ہو سکتی ہیں، ان کو بین کر دیا اور ان کو ریپلیس کر دیا آٹو ڈسٹرکٹ سرنجز کے ساتھ. اب باقی معاملہ جو ہے، یہ قانون تو بن گیا، اور یہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس زمانے میں تقریباً 16 مینوفیکچررز تھے سرنجز کے پاکستان میں، اور سب کے ساتھ ہم نے کئی میٹنگز کرنے کے بعد ان کو کنونس کیا کہ ویسے ان کے پاس چوائس بھی نہیں تھی اس لیے کہ ہم نے لاء بنا دیا. تو ہم نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، آپ اپنی ٹیکنالوجی چینج کر لیں یہ ڈسپوزیبل ری یوزیبل سرنج سے آٹو ڈسٹرکٹ سرنج بنانے میں. اور سب لوگوں نے نئی انویسٹمنٹس کی، نئی مشینری لی، اور ان کو وہ انہوں نے بنانا شروع کر دیا. مجھے ابھی ریسنٹلی پتہ لگا ہے کہ اب 2021 کے بعد 2026 تک پاکستان میں تقریباً 30 مینوفیکچررز ہو چکے ہیں ان سرنجز کے، اور مطلب قانوناً وہ سب آٹو ڈسٹرکٹ سرنج ہی بنا رہے ہیں. یہ جو ابھی وقار بھٹی آپ کو بتا رہے تھے، اور یہ بڑی ان کی میں سمجھتا ہوں کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے، جس میں انہوں نے یہ چیک کیا اور پھر منگوائی یہ سرنجز، اور میں نے وہ دیکھی ہیں، اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں ہمارے پاس. تو وہ چند ایک مینوفیکچررز ہیں، بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ چند ایک مینوفیکچررز ہیں گدون آمازئی میں جو یہ فراڈولنٹ ایکٹیویٹی کریں. فراڈولنٹ تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ کرمنل ایکٹیویٹی کریں.
क्रिमिनल है बिकॉज इट इज अगेंस्ट द लॉ। बिल्कुल। तो ये तो अब बात है लॉ इन्फोर्समेंट की, गवर्नमेंट की रिट की और गवर्नमेंट इस पे जाहिर है कि हम बात मज़ीद करना चाह रहे हैं। ये थोड़ा सा वक्फा इश्तिहारों का, फिर आपके पास दोबारा आ रहे हैं। बात आलूदा सिरंजों के बहरान पे हो रही है। यार हमारा ये मुहावरा है ना कि फलाने ने सरकार को 6 अरब रुपए का टीका लगा दिया। ये अब हमारी रोज़मर्रा वोकैबुलरी का हिस्सा है, टीका लगाना। टीका लगाना। तो आवाम को जो टीका लग रहा है, हम ज़ाहिर है आज उसकी बात कर रहे हैं। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा कि जी एशिया में सबसे ज़्यादा जो इस वक्त HIV तेज़ी से फैल रहा है वो पाकिस्तान है। यहाँ पे जो हेपेटाइटिस C के जो केसेस हैं वो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा 1-2 ममालिक हैं उनमें हम भी शामिल हैं। सवाल ये है कि अबू धाबी क्यों नहीं है, अल्जीरिया क्यों नहीं है, मलेशिया क्यों नहीं है? तो इसका मतलब ये हुआ एक जवाब है कि यहाँ जो है वखरा ही सिस्टम है। आपको पता है, वक़ार भट्टी को पता है, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को पता है कि कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन अगर नहीं पता तो रियासत को रियासती अदाकारी कर रही है कि उसे नहीं पता कि कहाँ क्या हो रहा है। तो ऐसे में यार बस अच्छी अच्छी बातें करो, अवेयरनेस फैलनी चाहिए। अवेयरनेस नहीं देखो, है, मैं अवेयरनेस का इशू ही नहीं है सर, इशू ही नहीं है। देखिए मेरा हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि अवेयरनेस गई मसलन तेल ले लें। जो क्लिनिक, जो हॉस्पिटल, जो पैरामेडिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो क्विक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चीज़ें उनको अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है यार, उनको किसी और चीज़ की उनको इन्फोर्समेंट। देखें हर एक चीज़, अवेयरनेस एक हिस्सा होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन अवेयरनेस किसी भी चीज़ का हल नहीं है। अच्छा मुझे पता है ये हो रहा है, अच्छा तुम्हें पता, तो तुम्हें पता होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सारा मसला घूम फिर कर इन्फोर्समेंट पे ही आता है। मैं अब एक थोड़ी सी अजीबो गरीब आपको लगी ये मिसाल शायद, प्लास्टिक थैले। इसी सूबे में प्लास्टिक थैले मुझे याद है कि तकरीबन मैंने को 25-30 बार देखा है कि सर बस अब बैन है, बस तेरी ऐसी की तैसी। बैन हो जाते हैं लेकिन उनके मैन्युफैक्चर पर कोई बैन नहीं करता। तो जब माल आएगा मार्केट में वो माल इस्तेमाल होगा। अगर कोई देख रहा है ना कि यार मेरे 50 पैसे बच रहे हैं, वो बचाएगा। सर चश्मा नहीं बंद कर रहे हैं, यही है। तो अल्टीमेटली बात सारी यही आती है। मतलब एक और फ्लड लाइट्स पे चालान हो रहे हैं, लेकिन जो इंपोर्ट कर रहा है फ्लड लाइट्स वो उस पर नहीं है। देखो मैं आपको अगेन एक मैं पर्सनल आपको मिसाल देता हूँ। पूरी जिंदगी मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे घर वाले कहते हैं बेटा सीट बेल्ट पहन लिया करो, सीट बेल्ट। मैं अवेयर हूँ मेरे में अवेयरनेस की कोई कमी नहीं है सर। मैंने देखा है कि सीट बेल्ट ना पहनने से मैं नहीं पहनता। हाँ, एक दफा जब चालान होने लग गए ना, अब मैं पहला मेरा काम होता है कि मैं सीट बेल्ट पहनूं। Everything comes down to enforcement. और ये जो बात है ना सर, और ये enforcement है, ये slap on the wrist वाली enforcement नहीं है, क्योंकि ये है attempted murder। हाँ, ये attempted murder है सर, और कुछ नहीं है। ये कत्ल है, ये कत्ल है। इसको कत्ल की बस फर्क चूंकि ये है कि हेपेटाइटिस C का या HIV का मरीज जो है वो सैकड़ों की तादाद में सड़क पे नहीं मर रहा, लिहाजा नेशनल इमरजेंसी नहीं है। इतनी सी बात, हालांकि खामोश मौत है ये। यार मैं एक बात कह दूं आखिर में बस, आप क्या देखें, सीधी सी बात है, आपके जो शुरफा हैं वो जाते हैं 5 स्टार हॉस्पिटल्स में, जहाँ पे उनको तसल्ली होती है कि सिरिंज रीयूज नहीं होगी, ना वो पूछते हैं, इलाज करके आ जाते हैं। गरीब है, पिस रहा है, पिसने दो, क्या इशू है? क्यों यार गरीब पैदा ही क्यों होता है? शाहजेब जिलानी गरीब को पैदा इसी काम के लिए होता है। हाँ, तो वो क्या इशू है? ये हमारे जो करता धरता है उनका ये इशू नहीं है, उनका ये हेडेक ही नहीं है। अच्छा, अवेयरनेस पैदा करते हैं हमारे जो करता धरता है। अब हम क्या कर सकते हैं, और अब यही कर सकते हैं फिलहाल हम इस वक्त तो प्रोग्राम भी बंद कर सकते हैं। हाँ। कर दें यार।